السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیک کی لاسٹ ایپیسوڈ جو آپ نے ملاحظہ کی وہ تھی CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 5، اور آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں CIA اینڈ انفیکٹ را تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 6. مزید کچھ بھی بات کرنے سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے زید صاحب سے کہ زید صاحب لاسٹ پروگرام میں ہم نے بات کی CIA کے حوالے سے، اس دفعہ CIA اور را کے کردار کے حوالے سے اسپیسیفکلی کہا آپ نے کہ ہم گفتگو کریں گے، تو پلیز بات شروع کیجیے سر. دیکھیے معروف، یہ بات ہم بڑی کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کو بنیاد بنا کر امریکن، نیٹو اور انڈین آبجیکٹوز اس پورے خطے کے لیے انتہائی خطرناک ہے. امریکن جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں ان کا مقصد صرف افغانستان پر قبضہ کرنا یا افغانستان سے سو کال طالبان کی حکومت کو ختم کرنا نہیں تھا. افغانستان ان کے لیے ایک بیس ایریا کی حیثیت رکھتا تھا. اگر آپ افغانستان کے جغرافیہ کو دیکھیے تو یہ ملک چاروں طرف سے مسلمان ممالک میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف ایشیا وسطی ہے، سینٹرل ایشیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، پھر پاکستان ہے، اور پھر چائنا کا بھی مسلمان خطہ، سنکیانگ کا وہ خطہ جہاں پہ مسلمان علاقے جہاں بستے ہیں. علامہ اقبال نے جب یہ بات کہی تھی کہ ایشیا کا دل افغانستان ہے، اور اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں سکون اور اطمینان ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. یہ بات ان کی غیر معمولی ذہنی فراست کی ایک عکاسی ہے. امریکنز اور نیٹو نے افغانستان کو اس لیے چوز کیا تھا کہ یہاں بنیاد بنا کر کم از کم 3 بڑے مسلمان ملکوں کے خلاف یہ بغاوتیں برپا کر سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، اور ان ممالک کے خاص طور پر ایران اور پاکستان کے ایٹمی پوٹینشل کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو موقع اور بیس ملتا ہے. یہاں بیس کیمپ ہے ایگزیکٹلی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایران میں بغاوت برپا ہو رہی ہے. ایران کے اندر ایک سیاسی تصادم، فساد، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، پروٹیسٹ، انریسٹ ہے، جس میں کلیئر بات کنفرمڈ ہے یہ بات کہ اس کے اندر برٹش اور امریکن انٹیلیجنس ایسٹس شامل ہیں اس فساد کو برپا کرنے میں. یہ افغانستان سے ایک طرف جو سرحد لگتی ہے، دوسری طرف چائنا میں سنکیانگ کے پروونس میں امریکن نے بغاوت برپا کرائی ہے، اور ایک خورریز فساد اور تصادم آلریڈی شروع ہو چکے ہیں چائنا کے خلاف. اس بات کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ بدخشان کے صوبے میں انڈینز اور امریکنز نے بہت عرصے سے بیس کیمپس لگائے ہوئے تھے جہاں یہ چائنا کے مسلمانوں کو ورغلا کر چین کے خلاف بھڑکا کر ایک جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک طرف اس سے چین اور مسلمان دنیا کے تعلقات خراب ہوں گے، اور دوسری طرف چین کی انڈر ویلی، سافٹ ویلی جو ان کی ہے سنکیانگ کے پروونس میں، یہاں بغاوتیں برپا کرا کر یہ چین کے گرد حصار اپنا لگانا چاہتے ہیں، جو 21ویں صدی کا ان کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹوز میں سے ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے. رائٹ. تیسری طرف جس ملک کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں وہ پاکستان ہے، اور اب تینوں ہمسایہ ممالک چائنا، پاکستان اور ایران تمام فساد کی زد میں ہیں اس امریکن اور انڈین پریزنس کی وجہ سے کہ جو افغانستان میں انہوں نے اپنی برپا کی ہوئی ہے. اس وقت افغانستان میں ان کے ہونے کی جو سب سے بڑا ٹارگٹ، سب سے بڑا مقصد ان کا پاکستان کے خلاف تھا وہ یہ کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر ریاست ہے. پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو یہ کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتے تھے. جو بش ڈاکٹرن تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو ایک حلیف، ایک الائے کے طور پر، اب ظاہری طور پر ہمیں دھوکہ دیا، ہمارے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش کی، اس وقت کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اپنے ایسٹس کو اس طرح پھیلا دیا کہ بعد میں جب اوباما ڈاکٹرن آئی تو اس نے اپنی پوری فلسفی تبدیل کی، پاکستان کو الائی سے ہٹا کر ایک ہاسٹائل، ایک دشمن ملک تصور کیا، اور ایف پیک ڈاکٹرن جو ان کی ہے افغانستان اور پاکستان، جس کے تحت اب امریکن اسپیشل فورسز اور امریکن آرمی اور CIA افغانستان اور پاکستان میں اس طرح آپریٹ کریں گے جس طرح پاکستان بھی ایک ہاسٹائل ملک ہے. ایف پیک کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان اب الائی نہیں ہے، تھیٹر آف آپریشن ہے. اس ساری صورتحال میں جو سب سے بڑا انڈین، اسرائیلی اور امریکن CIA ایسٹ تھا بیت اللہ محسود اور تحریک طالبان، اس کو انہوں نے پالا اس لیے تھا، تیار اس لیے کیا تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان میں اس قدر فساد برپا کیا جائے کہ جب پاکستانی آرم فورسز اور سیکیورٹی فورسز ان کے خلاف کارروائی کریں اور خودکش حملے اور ملک میں انتشار پھیلے تو دنیا کو یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار اب دشمنوں کے ہاتھ میں جانے والے ہیں. پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک فیلنگ ریاست ہے، لہذا اب دنیا کو اور یونائٹڈ نیشنز کو ایک ریزولوشن پاس کر کے پاکستان میں اپنی فوجوں کو داخل کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ایک UN ریزولوشن کے ذریعے قبضہ کر لیا جائے. اور انڈیا اس میں فلی سپورٹ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے یہ آبجیکٹو انڈینز، اسرائیلیز اور امریکنز کا کامن ہے. یہاں پر اس کام کے لیے بیت اللہ محسود کو انہوں نے تیار کیا تھا. پچھلے 5 سال سے
جو سوات میں، وزیرستان میں، ٹرائبل ایریاز میں اور پورے پاکستان میں خودکش حملوں اور خونریزی کی کیمپین تھی، اگر آپ اس کو ریلیٹ کیجئے گلوبل پرسپشن سے، گلوبل میڈیا میں ایک دھماکہ ہوتا تھا پاکستان میں، لاس اینجلس ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز میں اور واشنگٹن پوسٹ میں خبریں لگنا شروع ہو جاتی تھی کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے گئے. بالکل. اور ساتھ ساتھ جو گلوبل انوائرمنٹ تیار کی جا رہی تھی ہمارے خلاف، منموہن سنگھ یہ بیان 1-1.5 ماہ پہلے دے چکا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جانے نہیں والے، جا چکے ہیں. یعنی اس کا اب یہ پروپیگنڈا انہوں نے یہ شروع کیا. دوسری طرف انڈیا کا ایک ایٹمی سائنٹسٹ بھی، ایک ایٹمی سائنسدان بھی پچھلے دنوں گم ہو گیا. انڈینز نے کلیم کیا. آپ سوچیے کہ اگر ڈاکٹر قدیر خان پاکستان سے گم ہو جائیں تو پوری دنیا میں کتنے بڑے قیامت برپا ہوگی کہ یہ کہاں چلے گئے. صحیح. انڈین سائنٹسٹ گم ہوتا ہے، نہ دنیا کی میڈیا میں خبر آتی ہے، نہ انڈین اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں. اب وہ کہاں غائب ہو گیا؟ بعد میں انڈینز نے کہا کہ مارا گیا، لاش دریا سے نکلی. کس کو پتا لاش دریا سے نکلی؟ نہ انڈینز نے اس کی کوئی انویسٹیگیشن کی، نہ بعد میں خبر آئی کس نے مارا، اغوا کس نے کیا، مارا کس نے. اگر مارا بھی اس کو تو وی بلیو کہ اس کو مارا نہیں گیا. وی بلیو کہ انڈینز اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک ڈرٹی بام بنانے کے لیے کہ جو ریڈیو ایکٹیو مٹیریل لے کر بیت اللہ محسود اور دہشت گردوں اور ٹیررسٹ کو دیا جائے تاکہ یہ پاکستان اور اس خطے میں کہیں بھی ایک دھماکہ کریں جس میں ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل جائے اور دنیا کو یہ تاثر دیا جائے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا چکے ہیں. Oh my God. اور ساتھ ساتھ یہ کنفرمڈ رپورٹس ہیں. اب یہ بات اب بالکل کنفرم رپورٹس ہیں کہ انڈینز نے بیت اللہ محسود کو $20 ملین دیے ہیں اس بات کے لیے کہ یہ ایک بڑی فوج تیار کرے اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر حملے کیے جائیں. ہمارا نیلور کا ریئیکٹر ہے، چشمہ کا ریئیکٹر ہے، کنوپ کا کراچی میں ریئیکٹر ہے. کسی بڑے ریئیکٹر پہ بھی اگر یہ 200-300 آدمیوں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں تو دنیا میں ایک طوفان کھڑا کر دیا جائے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دشمنوں کے قبضے میں چلے گئے ہیں. اور پاکستان کے اگر یہ، کیونکہ یہ ان ریئیکٹرز میں ویپن گریڈ پلوٹونیم تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر کم از کم نیوکلیئر فیول ضرور ہے، وہ یورینیم ضرور ہے، امپریشن وہ کریٹ کیا جائے گا. اور ایک ڈرٹی بام بنانے کے لیے جو مٹیریل جو فیول چاہیے وہ یہاں موجود ہے. صحیح. چاہے ایک گرنیڈ پھینکا جائے صرف فینس کے اوپر سے، لیکن طوفان دنیا میں یہ برپا کیا جائے گا کہ پاکستان کے ایٹمی ایسٹس خطرے میں ہیں. یہ بات آج ہم بالکل واضح کر دیں کہ ہمیں اس گیم پلان کا پتہ لگ چکا ہے. بیت اللہ محسود چونکہ اب وہ گھیرا جا چکا ہے، بیت اللہ محسود اب ساؤتھ وزیرستان میں ٹریپ کر لیا گیا. سوات میں جو مار پڑی ہے طالبان کو اور ملیٹنٹس کو، انڈینز نے اپنی 5 سال کی ایفرٹ یہاں ضائع ہو گئی ہے. انہوں نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز بنائے تھے، جو بنکرز بنائے تھے، جو ویپن کیشے تھے، ان کے جو اسلحے کے کارخانے تھے، اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی نے سب تباہ کر کے رکھ دیے. ان لوگوں کے جتنے ایسٹس تھے، انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں جو افراد تیار کیے تھے، اللہ کے فضل سے وہ مارے جا چکے ہیں یا قیدی بنا لیے گئے. اس صورتحال میں امریکنز، CIA اور انڈینز اب پینک کر رہے ہیں. بیت اللہ محسود گھیرا جا چکا ہے. صحیح. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات واضح کی تھی کہ کس طرح بیت اللہ سے پریشر ہٹانے کے لیے انہوں نے نارتھ وزیرستان میں گل بہادر کو ہمارے خلاف کیا اور اب ملا نذیر کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب دوسرے جو ایکسس ہے جس پر یہ کام کر رہے ہیں کہ بیت اللہ سے یہ کہا جائے کہ وہ فوراً پاکستان کے کسی علاقے پہ جہاں پہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہاں پر حملہ کرے، اور تاکہ گلوبل میڈیا یہ پرسپشن قائم کرے گا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے دشمنوں کے ہاتھ میں جا چکے ود ڈرٹی بام، یا اگر اس پہ صرف حملہ بھی کر دیتے ہیں تو اتنی بڑی خبر دنیا میں بنے گی کہ پاکستان کے لیے سخت شرمندگی کا باعث ہوگا. یہ بات ہم ابھی واضح کر دیں، صاف صاف بتا دیں، اگر پاکستان کے کسی ایٹمی اثاثے پر کوئی حملہ ہوا تو ہم جوابی کارروائی انڈین نیوکلیئر ایسٹس پہ کریں گے، انڈیا کے خلاف ایک جنگ ڈکلیئر کریں گے. 1984 میں جب ان کے طیارے آئے تھے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اسرائیل کے ساتھ انہوں نے کہوٹا پر بامبنگ کا پلان بنایا تھا. اس وقت کی حکومت نے 2 کیپٹل میں پیغام بھیجے تھے، ایک اسرائیل سے کہا گیا تھا اور ایک دہلی سے کہا گیا تھا کہ وی ڈونٹ کیئر کہ اٹیک کس طرف سے آتا ہے، اٹیک دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر کرے، جواب ہم اسرائیل اور انڈیا کے خلاف دیں گے. آج ہم یہ بات بالکل واضح کرتے ہیں، ہم وی ڈونٹ کیئر کہ بیت اللہ محسود حملہ کرتا ہے یا ہم پر اسرائیلی حملہ کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیلیوں نے بھی، یہ میڈیا میں بات آ چکی ہے، بات کھل گئی ہے کہ اسرائیل ایبسولوٹلی ڈمی رنز کر رہے ہیں اس وقت لائیو بامز کے ساتھ ایران پر بامبنگ کرنے کے لیے. میڈیا میں یہ آیا ہے لیکن ٹارگٹ ایران نہیں ہے، ٹارگٹ پاکستان ہے. پاکستان از اے ویپن اسٹیٹ. ایران ابھی کئی سال دور ہے اس سے، ایران کے پاس ابھی کیپیبلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. اس وقت بیت اللہ محسود ایک طرف ہے، انڈینز، اسرائیلیز اور امریکنز پوری طرح ایک نیکسس بنا کر پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے خلاف کوئی دنیا میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، کوئی ڈپلومیٹک پریشر بلڈ کر رہا ہے، کوئی دہشت گردوں کو ہمارے خلاف لانچ کر رہا ہے.